لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُوهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يحکم به ذو عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ المائدہ کے یہ 13ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام اہل ایمان سے متعلق چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مختلف ہدایات سے سرفراز فرما رہے ہیں، اور یہ سب احکامات ہیں جن کی پابندی ان سب لوگوں پر لازم ہے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُوهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں سخت آزمائش میں ڈالے گا اس شکار کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا۔ یعنی جب تم احرام کی حالت میں ہوگے اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی تمہیں آزمائے گا کہ شکار تمہاری زد میں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے اس بات کو کہ تم میں سے کون غائبانہ اس سے ڈرنے والا ہے، یعنی کون اس کے حکم کی پابندی کرنے والا ہے۔ یہ تمہاری آزمائش اللہ تعالیٰ کرے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو اس کے بعد، ان ہدایات کے بعد، اس تاکید کے بعد تجاوز کرے گا، یعنی اللہ کے حکم سے تجاوز کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور وہی اللہ کے ہاں جزا کا مستحق ہے جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے والا ہے، ورنہ نافرمانی کرنے والوں کا انجام تو پھر دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیں بار بار اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم شکار کو نہ مارو جب تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی یہ احرام کا تقاضا ہے، اس کا احترام ہے کہ تم کسی شکار کو نہ مارو۔ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا، اور جو تم میں سے کوئی جان بوجھ کر شکار کو مارے گا، فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کا جو بدلہ ہے، یعنی جو ہرجانہ ہے تم پر اس کا، اس نافرمانی کا، وہ یہ ہے کہ اسی کے مساوی کوئی جانور جو ہے وہ نذرانے کے طور پر تمہیں دینا ہوگا۔ یعنی جس معیار کا جانور تم نے شکار کیا ہے اسی معیار کا اپنے مویشیوں میں سے کوئی جانور تمہیں نذرانے کے طور پر دینا ہوگا۔ یحکم بہ ذو عدل منکم، اور اس کا فیصلہ تم میں سے دو عدل والے انسان کریں گے، جو صاحب عدل ہو وہ فیصلہ کریں گے کہ مویشی کس قسم کا ہونا چاہیے بدلے میں جو تم نے خلاف ورزی کی ہے، یعنی جو تم نے شکار کیا ہے اس کا فیصلہ تم خود نہیں کرو گے بلکہ دو صاحب عدل آدمی اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ ہدین بالغ الکعبۃ، اور یہ جانور کعبہ پہنچایا جائے گا، یعنی وہاں یہ نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ او کفارۃ طعام مساکین،
اب دیکھیں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نافرمانیوں کا جو کفارہ ہے وہ بھی دیکھیں کس کس شکل میں رکھا ہے، آسانی رکھی ہے تاکہ اہل ایمان مشکل سے دو چار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کی بساط سے باہر ہو۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ نذرانے کے طور پر جانور اسی معیار کا کعبہ بھیجے گا، وہاں جا کر اس کی قربانی ہوگی۔ اور اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو فرمایا طعام مساکین، تو پھر وہ چند مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یعنی ہر حیثیت مختلف ہے ہر انسان کی، تو پھر وہ کیا کرے، اس نافرمانی کے بدلے میں وہ چند مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یاد رہے کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی دو صاحب عدل آدمی ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ اسے کتنے مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے۔ او ادلا ذالک صیامن، یا پھر یہ ہے کہ اس کے بدلے میں چند روزے رکھے، اور یہ بھی صاحب عدل آدمی، دو آدمی فیصلہ کریں گے کہ اسے کتنے روزے رکھنے چاہیے اس کو، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے اس کیے کا مزہ چکھے، یعنی جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کا وہ خمیازہ بھگتے۔ عف اللہ عما سلف، اور جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا، یعنی جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا، اس حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد، لیکن جو اعادہ کرے گا، یعنی اس حکم کے آنے کے بعد بھی پھر ایسا کرے گا، یعنی شکار کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو پھر اللہ اسے انتقام بھی لے گا، اور اللہ کا انتقام اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس شکل میں لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور بہت سخت انتقام لینے والا بھی ہے، لہذا اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ احل لکم صید البحر، لیکن تمہارے لیے پانی کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، یعنی دریا کا شکار، سمندر کا شکار، اس لیے کہ سمندر میں تم زیادہ راہ لے کر جاتے ہو، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہو، عین ممکن ہے کہ زیادہ راہ ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، تمہیں اجازت دیتا ہے کہ سمندر میں تم مچھلی کا شکار یعنی کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور اسے قیام کے دوران بھی کھا سکتے ہو، اور اسے زیادہ راہ کے طور پر یعنی ساتھ بھی لے جا سکتے ہو، اس چیز کی تمہیں اجازت ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، لیکن خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے، ما دمتم حرم، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ احرام کھولنے کے بعد تو تمہیں اجازت ہے، لیکن احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ احرام کی حالت میں نہ صرف خود شکار کرنا حرام ہے، بلکہ شکار کے متعلق کسی کو بتانا بھی حرام ہے، کسی کو بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں اگر آپ ہیں اور کوئی شخص جو احرام کی حالت میں نہیں ہے وہ تمہارے لیے شکار کو مار کر لائے تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اسے بھی نہیں کھا سکتے۔ اگرچہ اگر کوئی اور شخص جو احرام کی حالت میں نہیں ہے اپنے لیے شکار کرتا ہے اور اس میں سے کوئی تحفتاً محرم کو دے دیتا ہے، احرام والے شخص کو دے دیتا ہے، تو اس کی کھانے کی اجازت ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے، جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی تم سے پوچھا جائے گا پھر، لہذا اس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین.